नादाब स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। जीओसी चिनार कोर लेफ्टिनेंट डीपी पांडे का कहना है कि शोपियां में मकामी लोगों की हिमायत से मिलिटेंसी पर नकेल कसी गई है। जीओसी चिनार कोर लेफ्टिनेंट डीपी पांडे ने कहा, लॉन्चिंग पैड से 140 मिलिटेंट दरअंदाजी के लिए तैयार हैं और फौज ने दरअंदाजी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है। जीओसी चिनार कोर लेफ्टिनेंट डीपी पांडे ने बालपुरा शोपियां में मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें नेशनल जीतने वाले खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई। डीपी पांडे ने कहा कि शोपियां के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं है और वो मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर में एहतजाज। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की क़यादत में हुए इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मजदूरों के साथ हो रहे मुबैना इस्तेहसाल के हवाले से लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस एहतजाज में कई मजदूर यूनियंस ने भी हिस्सा लिया। तारिगामी ने हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा, हुकूमत मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, वो सिर्फ एक के बाद एक वादे किए जा रही है। यूसुफ तारिगामी ने कहा, मौजूदा सरकार ऐसे मजदूर कवानीन सामने ला रही है जिनकी वजह से मजदूरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। तारिगामी का कहना था कि 1947 से पहले मेहनत कश अवाम ने जो भी हुकूक हासिल किए, आज वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फोरम के सदर सज्जाद अहमद ने कहा, पूरी दुनिया में मेहनत कश अवाम का दिन मनाया जाता है, मगर यहाँ की सरकार आज के दौर में भी मजदूरों और आर्जी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रही है। सदर सज्जाद अहमद का कहना था कि मौजूदा सरकार सिर्फ वादे करती है मगर वादे वफा नहीं करती। उन्होंने सरकार से अपील की कि लेबर कवानीन को लागू किया जाए। सोपोर और बारामूला के बाजार ईद के खरीदारों से भरे। ईद की खरीदारी के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों से मर्द, खवातीन और बच्चों का हुजूम। खास तौर पर बेकरियों पर लोगों का शदीद हुजूम। मटन, रेडीमेड गारमेंट्स और खिलौनों की दुकानों पर लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ नजर आई। ताजिरों और दुकानदारों ने इस मौके पर कहा, लोगों में कुव्वत खरीद कम है क्योंकि गुज़िश्ता बरसों से लोगों की माशी हालत बुरी तरह मुतासिर। सोपोर के कुछ दुकानदारों का कहना था कि माजी में ईद के मौके पर कारोबार अच्छा होता था, ताहम इस मर्तबा सूरत हाल उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही। लोगों के मुताबिक 3 बरसों के दौरान कोविड की वजह से माशी हालात अबतर हुए हैं। कोविड ने गरीब और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में ईद पर लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। मीरवाइज बस्ती कश्मीर मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी ने कहा, ईद उल फित्र ज़ाहिद तक़वा और दूसरों का ख्याल रखने की ईद। मीरवाइज ने लोगों से अपील की वो इस ईद पर असराफ न करें। उन्होंने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने की भी अपील की। कठुआ के बिसौली में एक सड़क हादसे में एक महिंद्रा पिकअप के पलटने से एक शख्स की मौत जबकि 13 जख्मी। शदीद जख्मियों को जीएमसी कठुआ रेफर किया गया। जामा मस्जिद चंगा भलेसा के करीब दरिया में एक खातून की लाश बरामद। पुलिस ने भूरा बेगम के बतौर की शिनाख्त। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदोह मुंतकिल किया गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ननियाल, नौशेरा, राजौरी में फौज की बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने एक बारूदी शेल को बनाया नाकारा। इलाके के लोगों ने खेतों में मशगूल शय देखने के बाद पुलिस को दी इत्तला। बाद में बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को किया गया तलब।
معروف شاعر، سماجی کارکن اور قوم پسند سربانند کول پریمی اور ان کے بیٹے کو 32ویں برسی کے موقع پر پیش کیا گیا زبردست خراج عقیدت۔ انہیں 1 مئی 1990 میں ضلع اننت ناگ میں شہید کیا گیا تھا۔ کلچر اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ خاص تقریب میں اس زمانے کے عظیم قلمکار سربانند کول پریمی کی زندگی اور ادبی سفر پر ایک مونوگراف جاری کیا گیا، جسے اردو میں ممتاز شاعر غلام نبی آتش نے لکھا ہے۔ نامور ادیبوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سربانند کول پریمی کو ایک سماجی مسلح قرار دیا، جنہوں نے کشمیری معاشرے میں اصلاحات کے لیے کام کیا۔ پروفیسر رتن لال ہانگلو اور جسٹس ریٹائرڈ بی ایل بھٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور آن جہانی سربانند کول پریمی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ JNK پیپلز جسٹس فرنٹ HMT سری نگر کے دفتر میں آقا سید عباس رضوی کی تصنیف کردہ گلشن ولایت کا رسم اجرا۔ کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے چیئرمین فاروق رنزو شاہ مہمان خصوصی۔ مختلف شیعہ اور سنی شخصیات کے علاوہ مذہبی اسکالرز اور سماجی کارکنوں نے بھی کی شرکت۔ آقا سید عباس رضوی کی تحریر کردہ کتاب میں قرآن، سنت اور دیگر اقوال کے اقتباس شامل۔ فاروق رنزو شاہ نے صوفی بزرگوں کو امن، محبت، ہمدردی اور ہم آہنگی کا سفیر قرار دیا۔ آغا سید عابد نے بھائی چارے، اتحاد پر زور دیا۔ مولوی مشتاق نے اسلام کے اقدار اور اخلاقیات پر روشنی ڈالی۔ وادی کشمیر میں سفیدے کے درختوں سے نکلنے والی روئی سے عام لوگوں اور چھوٹے بچوں کی صحت پر مضر اثرات۔ اس موسم میں ہر سال سفیدے کے درختوں سے بڑے پیمانے پر روئی نکلتی ہے۔ پلوامہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں تعینات بچوں کے ماہر ڈاکٹر وسیم احمد کا ماننا ہے اس موسم میں بچوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت۔ سفیدے کے درختوں سے نکلنے والی روئی سے چھوٹے بچے چھاتی کے مرض میں مبتلا۔ کٹھوعہ کے گندیال علاقے کی گجر بستی میں آگ لگنے کا واقعہ۔ لال حسین نامی شخص کے گھر کا پورا سامان خاکستر۔ پیڈیا پٹن علاقے میں رانی بیگم کا رہائش گاہ اور مویشی شیڈ آگ کی نظر، ایک مویشی ہلاک جبکہ دیگر 3 جھلس کر زخمی۔ متاثرہ خاندانوں نے حکومت سے لگائی مدد کی گہار۔ دھنور جرالن راجوری میں مرزا محمد منشی کے گھر میں گزشتہ شب آگ کی واردات، جس میں 3 بھینس، 2 بکریاں، 5 مرغے ہلاک، گھر کے اندر رکھا ساز و سامان بھی خاکستر۔ ادھمپور کے ٹنڈار جنگل میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات جاری۔ آگ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر درخت اس موسم میں آگ کی نظر ہو رہے ہیں۔ ادھمپور جنگل کے قریب واقع گاؤں کے لوگوں میں تشویش، لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا اگر آگ پر فوری قابو نہیں پایا گیا تو رہائشی علاقے بھی اس آگ کی زد میں آ سکتے ہیں۔ آگ پر قابو پانے میں مقامی لوگ بھی اپنا تعاون کر رہے ہیں پیش۔ رینج آفیسر آیوش گپتا کے مطابق آگ پر جلد قابو پانے کی کوششیں جاری۔ ہر سال کی طرح ENBA انبا ایکسچینج فار میڈیا نیوز براڈ کاسٹنگ ایوارڈ نے ملک کی نیوز میڈیا انڈسٹری میں بہترین کارکردگی کے لیے بے باک صحافت کو اعزاز سے نوازا۔ ENBA ایوارڈ حاصل کر نیوز 18 اردو نے ایک بار پھر اپنی بادشاہت پر مہر لگا دی ہے۔ نامور صحافی، شاعر اور نیوز 18 اردو کے سینئر ایڈیٹر تحسین منور نے سال کے بہترین اردو نیوز چینل کا ایوارڈ حاصل کیا۔ تحسین منور نے اس جیت کے لیے گروپ ایڈیٹر راجیش رینا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اردو زبان لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ نیوز 18 اردو نے لگاتار دوسری بار یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ پنچ میں LOC پر اس بار عید کی تیاریاں عروج پر۔ ہند پاک کے بیچ سیز فائر معاہدے کی سختی سے پاسداری کی وجہ سے سرحدی علاقوں کے لوگ سکون میں۔ نیوز 18 اردو کی ٹیم نے LOC کے آخری گاؤں دارا بگیال کا دورہ کیا، جہاں لوگوں کو عید کی تیاریوں میں مصروف پایا۔ لوگ اپنے گھروں کی صاف صفائی کرتے نظر آئے، ساتھ ہی عید کی تیاریوں میں مصروف۔
लोगों ने नुमाइंदे को बताया कि इस मरतबा उनका रमज़ान भी खुशगवार गुजरा। उन्हें देर रात मस्जिदों में अपनी इबादतों का मौका भी मिला। लोगों ने उम्मीद का इजहार किया सरहद पर अमन यूं ही बरकरार रहेगा। भारत पाक सरहद पर हालात पुरअमन होने के अच्छे नतीजे कठुआ जिले में दिखाई दे रहे हैं। लोग चंदावा में तारबंदी के उस पार सैकड़ों कनाल जमीन पर गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। जिला इंतजामिया ने फसल कटवाई शुरू कर दी है। गेहूं की फसल की कटाई बीएसएफ जवानों की निगरानी में शुरू कर दी गई है। इस बार अच्छी फसल दिखाई दे रही है। कटाई के लिए 3 मशीनें नस्ब। जिला गांधरबल में चित्रगल इलाके के कई गांव वाले मुनासिब पुल न होने की वजह से मुश्किल में हैं। एक बड़ी आबादी इस काम चलाऊ ब्रिज से होकर गुजरती है। यहाँ फुट ब्रिज बनाने का लंबे अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। अभी तक लोगों को राहत नसीब नहीं। पुल के नाम पर यहाँ किया गया आर्जी इंतजाम सबकी जानों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इन देही इलाकों में पुल पार करने वाले कई लोग हलाक हो चुके हैं। नदी के उस पार सेहत और तालीम की सहूलतें हासिल करने के लिए बच्चे भी इस पुल का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो उनके देरीना मसले को दूर करें। आलमी यौम मजदूर के मौके पर मजदूरों के हुकूक और लेबर कवानीन की पासदारी का मजदूर लीडरान ने मुतालबा किया। इनका कहना था कि ज़मीनी सतह पर मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे। डोडा जिले की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा इनायतुल्लाह खान का इंतकाल। 72 बरस की उम्र में हुआ इंतकाल। लगातार वो सियासी सरगर्मियों से वाबस्ता रहे। कई मरतबा उन्हें जेल तक जाना पड़ा। राजा इनायतुल्लाह खान ने सियासत से किनारकशी इख्तियार करते हुए समाजी कामों पर ज्यादा तवज्जो दी। नाबीना अफराद के लिए बेशबहा खिदमात अंजाम दी। राजा इनायतुल्लाह खान के इंतकाल की खबर मिलते ही जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोग शाह मोहल्ले में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। उनका आखिरी दीदार किया। ईदगाह डोडा में नमाज जनाजा अदा की गई। आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। बारामूला के टनमर्ग की चंदीलूरा से रत्नीपुरा तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। लोगों का कहना गुज़िश्ते साल इस सड़क पर मैकडम बिछाया गया, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद इस सड़क की हाल बुरा ही है। सड़क पर बन चुके हैं गड्ढे। लोगों ने गैर मेयारी मैकडम बिछाने का इल्जाम लगाया। लोगों का कहना सड़क की खस्ता हाली की वजह से उन्हें आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारियां। चंदीलूरा और वंटू के लोगों ने सरकार से की अपील इस सड़क पर मेयारी मैकडम बिछाया जाए। ईद उल फित्र के मौके पर उड़ी में एटीएम बिंदिया, इसमें रकम न होने से लोग परेशान हैं। एटीएम बंद है या फिर इसमें रकम न होने से लोग परेशान हैं। उड़ी के लोगों ने जेएनके बैंक की तरफ से फराहम करदा नाक़िस सर्विस पर बेपनाह मायूसी और गुस्से का इजहार किया। लोगों ने कहा उड़ी, लगामा और इस्लामाबाद के इलाकों में तमाम एटीएम बंद हैं। लोगों ने मकामी अमले पर अवाम के मसाइल को संजीदगी से न लेने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उड़ी में आम लोगों की शिकायत का इजाला नहीं किया जा रहा। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने अवंतीपुरा में ईद उल फित्र के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने एडीसी अवंतीपुरा के हमरा बाजारों का दौरा किया और अशिया ज़रूरिया की बाजारों में मौजूदगी और सरकारी नरखों पर अमल दरामद के हवाले से सार्फिन से बात की। अवंतीपुरा जामा मस्जिद जाकर साफ सफाई और दीगर सहूलियात का उन्होंने जायजा लिया और कहा कि ईद उल फित्र के मौके पर आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम रखने की गर्ज से उन्होंने अवंतीपुरा का दौरा किया। डीसी ने पामपोर का भी दौरा किया। यहाँ उन्होंने 2 बेकरी दुकानों को सील किया। ईद के पेश नजर पुंछ के बाजारों में चेकिंग। महकमा जात, सीएपीडी, फूड सेफ्टी, म्यूनिसिपल काउंसिल की टीमों ने मुहिम में लिया हिस्सा। इस दौरान दुकानों में अशिया की कीमतों का लिया गया जायजा, साफ सफाई का भी मुआयना। एडीसी पुंछ बशारत हुसैन ने जायजा मीटिंग की मुनक्किद, जिसमें पानी और बिजली बहरान से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा। एडीसी ने महकमा पीडीडी और जल शक्ति के हुक्काम को हिदायत जारी की। मुलाजमीन की 24 घंटे तैनाती को यकीनी बनाया जाए और बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर होने उसे बहाल करने से मुताल्लिक़ जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फराहम की जाए।
کشتواڑ کے کیرو میں فوج کی جانب سے خاص افطار پارٹی کا اہتمام، مختلف مذاہب کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لوگوں نے کہا اس طرح کے ایونٹ سے فوج اور عوام کے بیچ رابطے مزید مضبوط۔ تیگام شوپیاں میں معروف سماجی کارکن منظور احمد ماگرے نے کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ کا کیا دورہ۔ اسکول میں گجر اور بکروال طالبات کے ساتھ بات چیت کی، حکومت پر دیا زور ان طالبات کو تمام بنیادی سہولیات فوری طور پر کی جائے فراہم۔ پنچ میں ایل او سی کے گاؤں میں فوج کی جانب سے منعقدہ ٹیلرنگ کورس اختتام پذیر۔ بگیال ڈارا پنچایت گھر میں ایک تقریب کا انعقاد، ٹریننگ پانے والی لڑکیوں اور خواتین میں سرٹیفکیٹس تقسیم۔ اور وادی بھر میں بجلی بحران جاری، لوگ بے حد پریشان۔ این سی لیڈر سیف الدین بٹ نے بی جے پی کو قرار دیا ذمہ دار، کہا موجودہ حکومت کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے زیادتی۔ اور اب کچھ اہم قومی خبریں بھی۔ پی ایم نریندر مودی کا یورپ کا دورہ آج، پی ایم جرمنی، ڈنمارک اور فرانس کا کریں گے دورہ۔ برلن میں ہند جرمنی آئی جی سی میٹنگ میں کریں گے شرکت۔ نئے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی عوام کو لگی مہنگائی کی مار، کمرشل ایل پی جی سلنڈر 100 روپے سے زیادہ کا ہوا اضافہ، گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں۔ ملک بھر میں 3,324 کورونا کے نئے معاملے درج، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40 لوگوں کی ہوئی ہلاکت، 2,800 سے زائد افراد شفا یاب۔ دہلی سمیت شمالی ہند میں گرمی کی شدید لہر، دہلی اور اطراف کے علاقوں میں اورنج الرٹ جاری، لو سے بچنے کے لیے عوام کو احتیاط برتنے کی اپیل۔ نہیں نظر آیا شوال کا چاند، بیشتر ریاستوں سے رؤیت ہلال کمیٹی نے کی تصدیق، 3 مئی کو ہوگی اب عید۔ بازاروں میں اس سال نظر آ رہی ہے عید کی رونق، لیکن مہنگائی کا اثر بھی لوگوں کی جیبوں پر پڑتا دکھائی دے رہا ہے، غریبوں کے گھر خوشیوں سے خالی۔ 2 سال سے کورونا کی وجہ سے عید نہ منانے والے مسلمان اس مرتبہ بڑے پیمانے پر خریداری میں مصروف، لیکن غریبوں کی شاپنگ نہیں۔ عید کی آمد کے موقع پر بھی مساجد کمیٹی کے ائمہ اور مؤذنین تنخواہوں سے محروم، ایم پی میں تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہونے سے ائمہ اور مؤذنین کی عید کی خوشیوں کا رنگ پھیکا۔ مساجد کمیٹی کے انچارج سیکرٹری یاسر عرفات کا بیان، ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں کو لے کر محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود کو بھیجا جا چکا ہے پرپوزل۔ محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود سے گرانٹ جاری نہ ہونے کے سبب ابھی تک جاری نہیں ہو سکی ان کی تنخواہیں، گرانٹ جاری ہوتے ہی ائمہ اور مؤذنین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی تنخواہیں۔ علی گڑھ میں اے ایم یو طلبہ نے کی خدمت خلق، مستحق افراد کو تقسیم کیے کھانے کے پیکٹ، ماہ رمضان میں کیے جاتے ہیں ایسے ہی فلاحی کام۔ بنگلورو میں بھی نظر آئیں عید الفطر کی خوشیاں، شانتی نگر میں 20,000 خاندانوں میں عید راشن کٹس کی تقسیم، مقامی ایم ایل اے این اے حارث کی پہل، بلا لحاظ مذہب و ملت عید کٹس کی تقسیم۔ امراوتی میں کئی علاقوں میں سوئیوں کی دکانیں سجی، دکانوں پر حیدرآباد کی خاص سوئیوں کو لوگ کر رہے ہیں بے حد پسند، ملک کے دیگر شہروں میں بھی سوئیوں کی بڑی مانگ۔ دکانداروں کے مطابق پچھلے 2 سال عید پر کورونا کا سایہ رہا، لیکن رواں سال سوئیوں کی خریداری بڑے پیمانے پر۔ کرناٹک میں حکومت نے 2 مئی کو عید الفطر کی چھٹی کا اعلان کیا ہے، جبکہ 3 مئی کو بسو جینتی کی مناسبت سے تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ ماہ رمضان کے دوران اتحاد کی شاندار مثال، بنگلورو میں مسجد معمور میں افطار کے دسترخوان پر سکھ بھائی مدعو، مسجد معمور کی کمیٹی نے سکھ بھائیوں کو مسجد میں آ کر ان کے افطار میں شامل ہونے کی دی تھی دعوت۔ سابق آئی اے ایس آفیسر چرنجیوی سنگھ کی صدارت میں سکھوں کا ایک وفد مسجد میں حاضر ہوئے، افطار میں شامل ہوا اور مغرب کی نماز کی صفوں میں بھی موجود رہا، اور یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر امن پسندوں، محبت کے پروانوں، دوستی بھائی چارگی کے حامیوں کا دل مخمور ہوا۔ فروخ آباد کی جامع مسجد میں تراویح میں ایک قرآن کی تکمیل، جامع مسجد کے امام معظم علی نے اپنے خطاب میں لوگوں سے
توبہ استغفار کرنے کی تلقین۔ میرٹھ میں غیر قانونی قبضے اور تعمیرات پر چلا MDA کا بلڈوزر، بڑے پیمانے پر ہوئی انہدام کی کارروائی۔ ہسٹری شیٹر اکبر بنجارہ کے غیر قانونی کمپلیکس کو کیا گیا منہدم۔ مہم کے دوران بڑی تعداد میں پولیس فورس کے ساتھ ضلع انتظامیہ اور MDA کے افسران عملہ رہا موجود۔ افسران کے مطابق غیر قانونی قبضوں اور تعمیرات کی پہچان کر کے ابھی آگے بھی یہ مہم جاری۔ بی جے پی منظم طریقے سے نفرت کی سیاست کو دے رہی ہے بڑھاوا۔ MIM کے قومی سربراہ اسدین اویسی کا بی جے پی پر الزام، کہا مسلمانوں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے بلڈوزر کا قانون کیا جا رہا ہے نافذ۔ اسدین اویسی نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ اسے دستور ہند پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے مسلمانوں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے بلڈوزر کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے۔ MIM صدر نے اسے ملک کے مستقبل کے لیے خطرے سے کیا تعبیر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور بی جے پی کی خاموشی سے نفرت کو مل رہا ہے بڑھاوا۔ لا قانونیت کے رجحان میں تشویشناک اضافہ، ملک اور قوم کے حق میں ہرگز نہیں۔ اسدین اویسی نے وزیراعظم نریندر مودی کی خاموشی پر اٹھائے سوال۔ کسی بھی ذمہ دار عوامی نمائندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کرے۔ نونیت رانا کے معاملے میں جو بھی ہوا وہ غلط نہیں ہے، لیکن ایسی ہی حرکت کوئی مسلمان یا میں یا امتیاز جلیل کرتے تو ہم پر گولی چلا دی جاتی۔ ان تمام باتوں کا اظہار MIM صدر اسدین اویسی نے کیا۔ یوم مزدور پر بھی مزدور ہوئے مایوس۔ بھوپال میں یوم مزدور پر بھی مزدور ہوئے مایوسی کا شکار۔ مزدوروں کے ٹھہرنے اور بیٹھنے کے لیے نہیں ہے کسی شیڈ کا انتظام، حکومت کی عدم توجہی سے مزدور ناراض۔ علی گڑھ میں پانی کی ناقص سپلائی سے یہاں کے لوگ بے حد پریشان، بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں لوگ۔ کئی علاقوں میں نہیں ہو رہی ہے پانی کی سپلائی۔ غازی آباد کے مودی نگر تھانہ علاقے میں ایک بزرگ کی ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے گئی جان۔ رشتہ داروں نے اسپتال کے باہر کیا جم کر ہنگامہ۔ لواحقین کا الزام، ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے گئی ہے بزرگ کی جان۔ علی گڑھ میں تھانہ کوارسی اور سول لائن علاقے میں مراد آباد بائی پاس پر بے قابو ٹرک نے کئی لوگوں کو کچلا۔ حادثے میں 4 لوگوں کی موقع پر موت، 10 سے زیادہ زخمی۔ پولیس نے ٹرک کو سیز کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کیا۔ پولیس نے 4 لوگوں کی موت کی تصدیق کی، کئی نازک حالت میں۔ مقامی لوگ مرنے والوں کی تعداد بتا رہے ہیں کہیں زیادہ۔ مہاراشٹر حکومت نے راج ٹھاکرے کو کن وجوہات کی بنا پر جلسے کی دی اجازت۔ MIM سربراہ اسدین اویسی کا وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے سوال۔ MP امتیاز جلیل نے جلسے کے مقام پر اٹھائے سوال۔ کانگریس لیڈر مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ کے ذریعے دیے گئے بیان پر سیاست جاری۔ سابق CM دگ وجے سنگھ نے اپنے ایک بیان میں کہا، غریب مسلم لڑکوں کو پیسے دے کر بی جے پی خود پتھر پھینکواتی ہے۔ اور دگ وجے سنگھ کے اس بیان پر مدھیہ پردیش سنیوکت مورچہ کے صدر شمس الحسن نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے دگ وجے سنگھ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو کر رہے ہیں بدنام۔ روس کے تازہ حملوں میں اڈیشہ شہر کا ایئرپورٹ تباہ۔ یوکرین نے اپنے تازہ بیان میں 23,000 سے زائد روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا کیا دعویٰ۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔